پاکستان میں سیاستدانوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی ایک طویل داستان ہے. یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس ملک میں مارشل لگتا رہا. پولیٹیشنز ان کے ساتھ بڑے شکم شیر بھی ہوتے رہے, کٹھے بھی ہوتے رہے اور لڑائی بھی لڑتے رہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ملی, لیکن بعد میں پولیٹیشین واپس آتے بھی رہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ملی, ضیاء الحق کا دور تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں, انہوں نے طوفان انقلاب برپا کر دیا. نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ نکالا گیا, وہ تینوں دفعہ واپس آئے. اسٹیبلشمنٹ لڑائی ہوئی, تینوں واپس آئے. عمران خان کا پہلی دفعہ ہے. مظہر عباس صاحب یہ لڑتے کیوں ہیں جب یہ آتے ہی اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے ہیں, نمبر 1. اور اگر ان کی اشیر بات سے آتے ہیں تو پھر جب آپ کسی کی کٹ پتلی بن کے آتے ہیں تو آپ تو خود اپنے ہاتھوں میں ایک زنجیر لے کے آتے ہیں کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو جب آپ کو اپنی اوقات حیثیت کا پتہ ہوتا ہے اور جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں, ریسنٹ کیس ان کوسچن عمران خان کا جو ہے, تو اس کے بعد شکوہ کس سے ہے, پھر رونا دھونا کس چیز کا ہے؟ دیکھیے کامران, پہلی چیز تو یہ کہ جو ابھی ہمارا دوست فیصل بات کہہ رہا تھا, دیکھیے مسئلہ کیا ہے. آپ نے خود کہا کہ ایک لمبی تاریخ ہے. وہ تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ وہ تاریخ قیام پاکستان کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آپ پڑھ لیں, شہاب نامہ پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی تو پاکستان آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ آپ نے اس ملک کے کوئی 400 کے قریب پولیٹیشنز کو, پولیٹیکل ورکرز کو 2 قوانین لا کر ڈبار کر دیا, بالکل فارغ کر دیا. اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا. آپ اس کی لسٹ بھی پڑھ لیں. تو مسئلہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ابھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو مسلم لیگ تھی یا جو شریف خاندان تھا, یہ تو پولیٹکس کا حصہ نہیں تھا, یہ تو پولیٹکس نہیں کرتے تھے. کون لے کر آیا؟ کس نے ان کو پولیٹکس میں انگیج کیا, انوالو کیا, اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک جماعت کو آپ نے شکست دینی تھی, اس لیے کہ ایک جماعت کو آپ نے فارغ کروانا تھا. دیکھیں نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا. اس میں بریگیڈیئر قیوم تھے, اس میں جنرل اقبال تھے, اس کے اندر مظہر صاحب, لیکن اگر میں آپ سے زبردستی کوئی کام کرواتا ہوں, آپ کے پاس رائٹ ہے ریفیوز کرنے کا نا, بٹ ونس یو ایگری ٹو سم تھنگ ویری لیجیٹیمیٹ ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیموکریسی, دین یو آر آلسو ایکولی ریسپانسبل. جس کا زیادہ زور ہوگا وہ لگائے گا. دیکھیں, ایک تو اس ڈیبیٹ میں میرا خیال ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ رائٹ ہے. جو ریفیوز کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو نہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ہم اس تاریخ میں نہ جائیں, ورنہ بہت سی چیزیں ہیں. لیکن کس نے اسلامی جمہوری اتحاد کھڑا کیا؟ اور جس نے کھڑا کیا اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں نے بنایا ہے. ہی واز دی سرونگ چیف, انٹیلیجنس چیف, اور کسی نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی. پھر مہران بینک کیا ہے, اصغر خان کیس کیا ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ ایک پراپر ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلنے دیں گے, جب تک بیچ میں اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی, جب تک اف اور بٹس رہیں گے, جب تک ہم پولیٹیکلی میچورڈ اور پولیٹیکل پروسیس کو مجھے آپ ایک بات کا جواب دینا, عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ اپنی میجورٹی قائم کرنے کے لیے باجوہ صاحب کی گود میں چڑھ جائے؟ عمران کہا تھا, وہ تو پاپولر لیڈر تھا. عمران خان نہیں, ایسا نہیں, اس طرح عمران خان 1996 میں آئے, پولیٹکس میں آئے, 96 میں آئے, 2002 میں جنرل مشرف کی حمایت کی انہوں نے. جنرل مشرف نے وہ سمجھ رہے تھے کہ جنرل مشرف ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. جنرل احتشام ضمیر نے ان کے سامنے ایک لسٹ رکھ دی کہ جی آپ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کو منتخب کروا لیا جائے گا, باقی ہم PMLQ کو منتخب کرائیں گے. اب یہ جو لوگ کہہ رہے تھے اور جنرل مشرف کی موجودگی میں کہہ رہے تھے, مجھے بتائیں کہ کیا ان کو یہ لیگلی رائٹ تھا کہ یہ بات کریں, اس سسٹم کو اس طرح بنائیں؟ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا دی, PMLQ بنا دی, بالکل ٹھیک ہے سر, غلطیاں سب کی ہیں. کس نے کیا؟ میں اصل میں سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک.